اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1974 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ہود کی 61ویں آیت سے ہو رہا ہے. 11/6:1. سابقہ اتوار درس کا ناغہ رہا. یہ کانفرنس کی وجہ سے ٹریفک میں جو رکاوٹ تھی اس کے پیش نظر پہلے ہی سے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ناغہ ہوگا. اس ہفتے مجھے اس فلو نے آ لیا جو ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا جو ہے بڑا معروف ہے، لیکن جی نہیں چاہا کہ پچھلا ہفتہ بھی ناغہ رہا، آج بھی ناغہ کر دیا جائے. تو جتنی ہمت ہوگی اس کے مطابق میں درس پیش کر دوں گا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ ہود میں اقوام سابقہ کی داستانیں پیش ہوتی چلی آ رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری. ان داستانوں میں بتایا یہ گیا ہے کہ ویسے تو قوموں میں اکثر و بیشتر خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض خرابی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم ان اقوام کے ان جرائم کو نمایاں طور پہ سامنے لاتا ہے جس کا نتیجہ ان کی تباہی ہوتا ہے. اور جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے یہ داستانیں محض تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ یہ اٹل اصول اور قوانین ہیں غیر متبدل. جو قوم جس ملک میں جس زمانے میں اس قسم کا نظام اپنے ہاں رائج کرے گی جس کا ذکر ان مختلف اقوام کی داستانوں میں وہ ہمارے سامنے لاتا ہے، وہ قوم تباہ ہو کر رہے گی. یہ ہے وہ فلسفہ تاریخ کا جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ کچھ اصول اور قوانین چلے آ رہے ہیں، جہاں بھی ان کی خلاف ورزی ہوگی نتیجہ تباہی ہوگا. جو قوم اس کے مطابق اپنا نظام مرتب کر لے گی، رائج کر لے گی، اس کا نتیجہ خوشگواریاں ہوگا. یہ ایک ابدی قانون ہے. یہی فلسفہ تاریخ ہے جو قرآن نے پیش کیا. پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا تو جو جرائم نمایاں طور پر سامنے لائے گئے ان میں پہلا یہ تھا کہ ان کے ہاں طبقاتی تقسیم تھی. معاشرے میں جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے، یہ کام کاج کرنے والے لوگ، وہ انہیں بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہی جنہیں ہم بھی اب کمی یا کمین کہتے ہیں، وہ انہیں یہ سمجھتے تھے. اور یہ بڑے بڑے لوگ تو بڑے بڑے کون ہوئے کہ جو کچھ کام نہ کریں اور عیش اڑائیں. کیا معیار ہے بڑے ہونے کا؟ لیکن بہرحال یہ تھا نظام جو ان کے ہاں رائج تھا، اور اس کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ایک پیغام انقلاب دیا تھا کہ معاشرے میں اگر اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. انہوں نے نہ مانا، قوم تباہ ہو گئے. پھر اگلی چیز یہ بتائی تھی کہ تم اپنے اور بیگانے کا معیار خون کا رشتہ یا نسل میں مشترک ہونا قرار دیتے ہو. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. نسلی اعتبار سے آگے چل کر میں آؤں گا جہاں قرآن اس کو خاص طور پہ لاتا ہے تو عرض کروں گا کہ نسل کو کتنی اہمیت دی انسانوں نے. ایک تو یہ تھا نا کہ ایک خاندان نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا، یا ایک قوم کے اندر بعض برادریوں نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ لیا.
وہ اگلی چیز یہ تھی کہ دنیا میں بعض نسلوں نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ لیا. تو داستان حضرت نوح علیہ السلام میں یہ جو چیز تھی کہ وہ اپنے اور بیگانے کا رشتہ خون کا رشتہ قرار دیتے تھے. ہم قبیلہ ہونا، ہم خاندان ہونا، ہم نسل ہونا، خون مشترک ہونا، اسے وہ اپنا قرار دیتے تھے. اور جن کا خون میں اشتراک نہیں ہوتا تھا، قبیلے میں اشتراک نہیں ہوتا تھا، انہیں وہ بیگانہ سمجھتے تھے. قرآن نے اس غلط خیال کی تردید کی. خود حضرت نوح سے کہا کہ تیرا بیٹا جو ایمان اور عمل صالح میں تیرا شریک نہیں ہے، وہ تیرے اپنوں میں سے نہیں ہے، بیگانوں میں سے ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اگر ایمان اور تقویٰ میں تمہارے شریک ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں اور وہ تمہارا بیگانہ ہے. تو جسے قومیت کا معیار آج کہا جاتا ہے، قرآن نے پہلے نبی کی داستان میں پہلی اہم چیز یہ بتائی کہ قومیت کا معیار وطن، زبان، رنگ، نسل کا اشتراک نہیں، ایمان کا اشتراک ہے. ایمان کے اشتراک میں اگر حبش کا بلال بھی مشترک ہے تو وہ عرب کے فاروق اعظم کا ہم قوم ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا اشتراک نہیں تو پھر ابو لہب اور ابو جہل بھی دوسری قوم کے فرد ہوتے ہیں، اس قوم کے فرد نہیں جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے. پہلے نبی کے قصے میں دو باتیں سامنے ہمارے ہیں. اس کے آگے قوم عاد کا قصہ ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ علم و بصیرت میں بہت آگے تھے، سمع اور بصر اور فؤاد ان کو حاصل تھا، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. لیکن کیفیت یہ تھی کہ معاشرہ نظام استبداد پر مبنی تھا. وہ بطش شدید سے پکڑتے تھے، غریب کو، کمزور کو، مظلوم پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے تھے، اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کے رکھ دیتے تھے. اور اپنے بڑے بننے کا ان کو اس قدر ذوق اور لالچ تھا، چاؤ تھا کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی اس دنیا کے اندر ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی یادگاریں بناتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یادگاریں ایسی بناتے تھے جن کی افادی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. یوں ہی مینار کھڑا کر دیا، لاٹ بنا دی. قرآن کہتا ہے کہ غریب قوم کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ کے روپیہ اکٹھا کرتے تھے اور وہ اس طرح سے اپنی ذہنی عیاشیوں میں اس کو صرف کر دیتے تھے کہ آنے والا زمانہ ہماری یاد سے ہمیں دیکھے کہ ہم کتنی بلندیوں پر تھے، اور وہ ایسی کہ جس سے کوئی افادی حیثیت نہ ہو. یہ نہیں تھا کہ اس روپے سے اسپتال بنا دیں اور اس کا ہی نام اپنے نام پہ رکھ دیں، چلیے کچھ لوگوں کو فائدہ تو ہوا. کہا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں کرتے تھے. وہ ایسی چیزیں بناتے تھے کہ جن کا کوئی افادی فائدہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ استبداد کا نظام جو شکنجے سے غریب کا گلا گھونٹ لے اور اس طرح سے ان کی کمائی کو لے کر اپنے ذہنی عیاشیوں کے اندر صرف کرنا شروع کرے، کہا کہ وہ قوم نہیں بچ سکتی. اب تیسری قوم ہمارے سامنے آتی ہے، یہ ہے قوم سمود. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سمود کی طرف اسی قوم کا بھائی بہن صالح وہ مبعوث ہوئے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی پہلا اعلان جو ہر نبی آ کر کرتا ہے اور جو دین کا عمودی نقطہ ہے. اقتدار اور اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کسی انسان کی محکومیت نہیں کی جا سکتی. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم دوسروں پر چلائے. اقتدار صرف خدا کا ہے. خدا کے جو احکام وحی کی روح سے نبی کو ملتے ہیں، ان قوانین اور احکام کی محکومی در حقیقت خدا کی عبودیت ہے. کسی انسان کے قانون، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، خواہ وہ ایک فرد کا ہو جیسے ملوکیت میں ہوتا تھا،
یا انسانوں کے کسی گروہ کا ہو، جیسا کہ اب جمہوریت نظام میں ہوتا ہے، جمہوری نظام میں ہوتا ہے، خاص دنیا کے انسان بھی اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں پر اپنا حکم چلائے، خواہ اس کا نام قانون ہی کیوں نہ قرار دے۔ قوانین ابدی خدا کی طرف سے ملتے ہیں، وہ وحی کی روح سے، انبیاء کی وساطت سے آتے ہیں، ان کی اطاعت یہ ہے حکومت کا فریضہ، خود بھی وہ ان کی اطاعت کریں اور دوسروں سے بھی ان کی اطاعت کرائیں، یہ ہے صحیح نظام حکومت۔ اس لیے ہر نبی پہلا فکرہ آ کے یہ کہتا تھا کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیر، خدا کی معصومیت اختیار کرو، اس کے سوا حق کے اقتدار کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے وہ بات چلتی ہے ہوا انشاکم من الارض، اس زمین میں اس نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے۔ ویسے یہ نہیں کہ زمین کے اندر سے پیدا کرنا ہوتا ہے، الارض ملک کو کہتے ہیں جس میں کوئی قوم بستی ہے، اس ملک کے اندر کسی کا سر قامت کھڑے ہو جانا صاحب اقتدار ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں اس نے تمہیں صاحب اقتدار بنایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہاری آبادی بڑی خوشحال ہے، فارغ البال ہو، یہ چیز بھی حاصل ہے تمہیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ ابھی یہاں وہ جرم نہیں گنایا گیا ان کا جن کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے، کہا یہ کہ تم تباہیوں کی طرف جا رہے ہو، اپنے خدا سے حفاظت طلب کرو۔ حفاظت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنا خود ساختہ نظام اور جس روش پہ تم چل رہے ہو اسے چھوڑو، خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلو۔ تم جو قوانین اس نے دیے ہیں، جو نظام اس نے دیا ہے، اس نظام کی اطاعت کرو، اس طرح سے تمہیں حفاظت مل جائے گی، جسے مغفرت کہا جاتا ہے۔ آنے والی تباہی سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ بات نہیں کہ تم اپنی اس سرکشی میں بہت دور نکل گئے ہو، تو اب جو میں کہتا ہوں کہ لوٹو اپنے خدا کی طرف سے، تم کہو کہ نہیں صاحب ہم تو اس سے بہت دور چلے آئے ہیں، اب لوٹ کے بھی اس تک کیسے پہنچیں گے؟ اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، وہ ہر جگہ قریب ہوتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ تم خدا سے بہت دور چلے گئے ہو، یہ ایک خاص خصوصیت ہے پیغام خداوندی کی کہ وہ بجوز اس وقت کے کہ جب کسی کی تباہی اس کے سامنے ہی نہ آ کھڑی ہو، کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں تم لوگ تو بہت دور نکل گئے اس سرکشی میں، اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ آخری لمحہ تک یہ کہتا ہے کہ اب بھی تم بچ سکتے ہو، اب بھی تمہیں حفاظت مل سکتی ہے۔ توبوا الیہ، اس روش کو چھوڑ کر اس کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے اس کے اوپر چل نکلو، وہ قریب مجیب، بہت قریب ہے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ چیز میں نے جب یہ سورہ بقرہ میں یہ بات آئی تھی تو وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، جہاں یہ تھا کہ اذا سألک انی عبادی قل انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہو کہ میں بہت قریب ہوں ان کے، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ضمن میں پھر اسے دوہرا دوں کہ خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو سینکڑوں مرتبہ خدا کو پکارتے ہیں، پکار کیا ہے ہم نے، ہمیں تو اس کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں نے عرض کیا تھا کہ خدا سے کچھ پوچھنا، دریافت کرنا، اس کی طرف سے جو جواب ملنا ہے، وہ جو اس نے اپنا کلام اور اپنی وحی دے رکھی ہے، یہ اس سے جواب ملتا ہے۔ خدا کی وحی کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر احتیاج کے متعلق، زندگی کے ہر اہم مسئلہ کے متعلق جب بھی تم پوچھتے ہو کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، خدا کی کتاب اس کے جواب دیتی ہے۔ یہ ہے جو جواب خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر فرد جو اپنے طور پہ خدا کو پکارتا ہے، خدا اس کی پکار کا جواب اسے انفرادی طور پر دیتا ہے۔
اور ختم نبوت کے بعد تو اب پھر نبی بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کسی خاص نبی کو بھی اس طرح سے جواب نہیں دیتا وہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد خدا نے جو جواب دینا تھا اس کا مجیب ہونا جو ہے وہ اس کی کتاب کا مجیب ہونا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے جس چیز کی بھی تم احتیاط کرو، زندگی کے دراہے پہ کھڑے ہو کر جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہو یہی پوچھنا چاہو گے نا کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ وہ کہا کہ تم پوچھو اور تم دیکھو کہ کس طرح میری کتاب تمہیں اس کا جواب نہیں دیتی۔ یہ ہے مانے عزیزان من، نہ کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ خدا سے دعا کرو، خدا ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو گڑ گڑا کر اور کھڑا کر روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنی اس قدر مصیبت کے اندر اس کو پکار کے تھک گئے، نہ اس نے جواب دیا نہ مصیبت ہی رفع ہوئی، تو پھر یہ کیا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن پڑتا، بس یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ میاں سمجھ لو کہ ٹھیک ہے اس کی مصلحت کا تقاضا کچھ ایسا ہی تھا کہ اگر مصلحت کے تقاضے کے مطابق اس نے کرنا ہے تو پھر ہمارے پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مصلحت کے مطابق کرتا رہے۔ ہمیں تو کہا کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو ہمیں بتایا کہ کیسے جواب ملتا ہے۔ تو جواب یوں ملتا ہے عزیزان من، اس کی کتاب کو جب آپ کلام اس کا سمجھ لیتے ہیں اس کی باتیں اس میں ہیں۔ جب ایک عبد مومن اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ خدا اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آ جاتے ہیں مدعی مخاطبہ اور مکالمہ خداوندی کے کہ خدا ان سے تو باتیں کرتا ہے الگ الگ اور پھر باقی بندوں سے نہیں باتیں کرتا۔ اس نے تو کہا تھا کہ ان سے میرے بندوں سے جب وہ میرے متعلق پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، یہ سارے بندے تمہارے جو ہیں میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہو کہ میں بہت قریب ہوں اور ان کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب ان کی پکار کا تو جواب نہیں ملتا اور درمیان میں یہ مدعی آ جاتے ہیں صاحب ہم خدا کے مقرب ہیں۔ اس نے کہا تھا میں ہر بندے کے قریب ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم مقرب ہیں، تم بہت دور۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ہم سے صرف باتیں کرتا ہے، تم سے نہیں باتیں کرتا۔ تم نے اگر اس سے کچھ پوچھنا ہو بات کرنی ہو تو ہم سے کہیے، ہم اس سے بات کر کے پھر تمہیں جواب دیں گے۔ یہ جو تصور ہے نا خدا اور بندے کے درمیان ایک انٹرمیڈیری کا ہونا، درمیان میں ایک حاجب کا ہونا، ایک دربان کا ہونا، اسی کو پیشوائیت کہتے ہیں، یہی پریسٹہڈ ہوتی ہے۔ یہ عام انسانوں اور خدا کے درمیان ایک حاجب پھر سفارشی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کی بات خدا نہیں سنتا، ان کے معرفت سنتا، ہر ایک کی بات کا جواب نہیں دیتا، انہیں جواب دیتا ہے، یہ جا کے کنوے کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا سے انسانوں کو دور رکھنے میں درمیان میں جو حائل ہو جاتے ہیں، یہ ہے جسے پریسٹہڈ کہتے ہیں۔ کوئی انسان اور خدا کے درمیان حائل نہیں ہوتا، اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کے قریب ہوتا ہے۔ جو کوئی زندگی کے متعلق پوچھنا ہے پوچھ کے دیکھیے، اور یہ کتاب جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، مکمل ہو گئی یہ ہر بات اس کے اندر آ گئی، غیر متبدل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ زندگی کے کسی مسئلے کے متعلق پوچھ کے دیکھیے، یہ قرآن جواب دیتا ہے، آپ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، عزیزان من گونگا نہیں ہو۔ کہا کہ انی قریب مجیب، میں قریب بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جو کچھ حضرت صالح نے کہا یہ تھا نا کہ یہ جو تمہارے یہاں مروج نظام اور روش ہے جس کو تم چلے آ رہے ہو، اسے چھوڑ دو، یہ تباہی کی طرف تمہیں لے جائے گی۔ بڑی عجیب بات آگے آتی ہے، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہا کہ صالح
کہا کہ ہم تو تم سے بڑی بڑی امیدیں باندھے بیٹھے تھے. تو نظر آتا ہے کہ یہ نبی جس کو بنایا جاتا تھا وہ قبیلے یا قوم کا بڑا ممتاز فرد ہوتا تھا. نبوت سے پہلے ہی اس کے متعلق کتنا عجیب یہ لفظ ہے کہ ہماری تو بڑی امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ تھیں. تو کسی اونچے آدمی کے ساتھ ہی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں نا. بلند صلاحیتوں کا انسان، ان میں سے ابھرتا ہوا انسان جس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوں. ہونے والے نبی کی زندگی قبل نبوت بھی عزیزان من ایسی پاکیزہ ہوتی ہے، ایسی بلند ہوتی ہے. وہ ذہنی اعتبار سے بھی بڑا اونچا ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بڑا بلند ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تمام قبائل نے امین کہہ دیا تھا نا. ہر شخص اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کے رکھ کے جاتا تھا. بل تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے. الامین جب کہا جاتا تھا اس سے مراد ہی محمد ہوتے تھے. ابھی رسول اللہ تو تھے نہیں آپ. اور یہی چیز ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا نبوت کا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو. اس کے جواب میں آپ نے جو پیش کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیا پیش کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اپنے اس دعوے رسالت کی تائید و تصدیق میں کوئی معجزہ دکھاؤ. آپ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں اپنا معجزہ، ایسا معجزہ جس سے تمہیں انکاری نہ کر سکو. کب میں دوستوں سیکھوں گا مرم دن کب لے گی اصلا تاکہ دوں. میں نے دعویٰ نبوت سے پہلے ساری عمر تمہارے اندر گزاری ہے. تم کہو ساتھی پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس قسم کی عمر سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی عمر ہوتی. دعویٰ نبوت سے پہلے کی عمر کو شہادت میں پیش کرتے ہیں اپنی صداقت اور سچائی کے، اور ایک فرد سارے عرب میں آتا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں تم میں یہ ہم نے عیب اور خرابی دیکھی تھی. یہ ہوتا ہے عزیزان من جو دعویٰ کرتا ہے دوسروں کی زندگیوں کو پاکیزہ کرنے کا، پہلے اس کی اپنی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے. دشمنوں کے نردے میں کھڑا ہوا دھڑلے سے کہتا ہے کہ مجھ سے معجزہ مانگتے ہو، آؤ میں تمہیں معجزہ دکھاؤں اپنا. اور معجزہ وہ نہیں کہ جو وقتی معجزہ ہو، معجزہ وہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہو. 1400 سال سے بڑے بڑے دشمن اسلام کے اور حضور کے بڑے بڑے حریف سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور کی زندگی کے اندر کہیں سے کوئی کسی قسم کا داغ کسی کو نظر آئے، کہیں نظر نہیں آیا. سفیدہ سحر کی طرح نمود ہے اس زندگی کی قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ من قبلہ ہی. دعویٰ کرنے کے بعد تو یہ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس قسم کی احتیاط برتتے ہیں کہ صاحب کچھ ایسی بات نہ ہونے پائے یہ کہیں کہ اس قسم کا ہے. دعوے سے پہلے خود نبی کو بھی ایک دن پہلے علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہونے والا ہوں. قرآن کہتا ہے تم اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بننے والا نبی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اس لیے وہ بہت محتاط واقع ہوا تھا کہ نہ صاحب میں نے تو یہ کل کو کہنا ہے اس لیے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، اندر جو بیمہ کرے باہر نہ یہ کچھ کہنا چاہیے. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. میں نے اس دعوے سے پہلے، جبکہ اس دعوے کا تصور تک بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، تمہیں بھی پتا ہے، تمہارے اندر میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. کہو یہ میری زندگی میری صداقت کی دلیل ہے یا نہیں. ابو سفیان نے ہرکل کے دربار میں جا کے بھی اس کی شہادت دی. گیا تھا حضور کے خلاف مدد مانگنے کے لیے، ہرکل بڑکانے گیا تھا. اس کو یہ کہا کہ ہم تو ایک طرف رہے، وہ تو عیسائیت کے بھی خلاف ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی وہ نہیں مانتا جو تم مانتے ہو، تو اس لیے مشترکہ دشمن ہے تمہارا اور ہمارا. یہ کہنے کے لیے گیا ہے وہ وہاں، اور وہ اس سے پوچھتا یہ ہے کہ میں تو اسے جانتا نہیں ہوں، تم بتا رہے ہو کہ تمہارے اندر سے اس نے یہ دعویٰ کر دیا. وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ کہیں باہر سے آیا تھا تمہارے یہاں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارا اپنا ہی ہے، بھائی بھتیجا، اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے. تو کہا اس نے پوچھا یہ کہ تمہارے اندر وہ رہا ہے اس سے پہلے، اس کی زندگی کے متعلق تم کیا چاہتے ہو؟ سوچیے عزیزان من. اور پھر عربوں کا کریکٹر بھی اس سے نظر آتا ہے. اس کے خلاف مدد لینے گیا، اس سے وہ ڈائریکٹ کوشچن کرتا ہے. اور یہ ہے معجزہ کہ ہرکل کے دربار میں ابو سفیان کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تو ہم نے کوئی خرابی آج تک نہیں دیکھی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ نفسیاتی طور پہ ناممکن ہے کہ ایک شخص 40 سال ایسی سچائی میں گزارے اور ایک ہی رات کے بعد اتنا بڑا جھوٹا ہو جائے. نہیں ہو سکتا وہ جھوٹا.
اس نے یہ کہا کہ اگر غائبانہ ایمان کوئی ہوتا ہے تو میں اس کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سامنے آئے تو میں ویسے ہی ایمان لے آؤں، تم چلے جاؤ ایسے شخص کے خلاف میں نہیں مدد ہو سکتا۔ یہ ہوتی ہے باقی پاکیزہ زندگی۔ ہر نبی کے متعلق یہ کہا قال یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل ہے، صالح تمہارے ساتھ تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہماری امیدیں یہی تھی نا کہ تم ہمارے اس مذہب کو بڑا کامیاب بناؤ گے، دور دور تک پھیلاؤ گے، ہمارے معبودوں کا بول بالا کرو گے، وہ جس قسم کی روش میں چلے آئے تھے۔ تو یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کرے تمہارے آباؤ اجداد ہمارے آباؤ اجداد جن کی پروسیس کرتے چلے آ رہے تھے، جس روش پہ چلے آ رہے تھے، تم نے اسی کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ تم سے تو بڑی امیدیں وقت ہے۔ کیا بات ہے قرآن، کیا بات ہے۔ دونوں پہلو سامنے آتے، پہلی زندگی نبی کی کہ بڑی امیدیں وابستہ تھی، اگلی زندگی کے اسلاف اور آبا کی جو روش چلی آتی ہے اس کے خلاف سب سے پہلا احتجاج اٹھ کے یہ کرتا ہے۔ حالانکہ جو اس سے پہلے اتنا امیدوں کا مرکز تھا، اگر وہ اسلاف کے مسلک کے اوپر ہی چلتا رہتا تقلیداً تو وہ تو صاحبزادہ صاحب تو بچپن میں بن گیا تھا وہ، اور اس کے بعد تو پھر پیر جی کے بعد سب سے پہلے پیر کی مسند میں بیٹھا ہوا ہوتا یہ شخص۔ تقلید میں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، لیکن نہیں، جسے خدا کی طرف سے صداقت ملتی ہے، بینات ملتے ہیں، اس کی روش یہ نہیں ہوتی۔ ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، جو کچھ تم کہتے ہو ہمیں اس کے سچے ہونے میں بڑا ہی شک ہے، اور شک ایسا ہے جس سے ہمارے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہو گیا، جو اضطراب پیدا ہو گیا، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی صلاحیتوں کا انسان جو مخالفت کرے ان کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں اتنی قابلیت ہے نہیں کہ جس کا جواب دے سکے، اس لیے شک بھی ہوا اور اضطراب بھی پیدا ہوا کہ صاحب یہ بات بڑی مشکل کی آ بڑی ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ آ چکا ہے۔ وہاں اس قوم کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ بڑی خوشحال قوم تھی، 7/74 7/74 بَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کھلے میدانوں کے اندر محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں قلعے بناتے تھے۔ یہ کیفیت تھی اس قوم کی۔ وہ یہ قومیں ایسے ہی نہیں تھے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یوں ہی وحشی سی قومیں تھیں، جنگلی سی قومیں تھیں، اس دور کی بڑی مہذب قومیں تھیں۔ اور اب تو جو یہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ والے تحقیقات کرتے چلے جاتے ہیں، حفریات والے کھدائیاں کر رہے ہیں، پرانی تہذیبوں کی دبی ہوئی بستیوں کو نکال رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے دور کے یہ انسان تہذیب میں بہت آگے چلے گئے ہوئے تھے۔ یہی ہیں وہ قومیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، کوئی وحشی اور جنگلی قومیں نہیں ہیں۔ یہ کیفیت فاذکروا علی اللہ، یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور قوتیں، ان کو اپنے سامنے لاؤ، اور آگے ہے وہ بات وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ملک میں ناہمواریاں نہ پیدا کریں۔ فساد جسے کہتے ہیں وہ ناہمواری کو کہتے ہیں، فساد نہ برپا کرو ملک کے اندر۔ یہ تو اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، فساد تو عوام برپا کیا کرتے ہیں، حکومت کیا فساد برپا کرے گی؟ جس نظام کے اندر یہ چیز ہو کہ اس میں طبقات پیدا ہو رہے ہوں، اونچ اور نیچ پیدا ہو رہی ہو، وہ نظام فساد کا موجب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیشہ یہ جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں نظم و نسق ہوتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تم مفسد ہو، فساد تم برپا کرتے ہو۔ وہ تو تمہارے برپا کیے ہوئے نظام فساد کا نتیجہ ہوتا ہے جو عوام کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ فساد مت برپا کرو۔ اب یہاں لفظ فساد آیا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ فساد کیا تھا۔ پہلی بات تو یہاں
قرآن نے یہ بتا دی، تو جیسا کہ ہر رسول کے متعلق ہے تو رسول کی دعوت پر سب سے پہلے قوم کا کمزور اور مفلس طبقہ لبیک کہتا تھا۔ دیکھیے اسی میں ایک بڑی چیز آ جاتی ہے کہ یہ داعیان انقلاب آتے اس لیے تھے کہ انسانوں کے غلط نظام نے انسانوں کو جو کچل کے رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ اس قسم کے طبقات بنا لیتے تھے کہ ان کو ہمیشہ نیچے رکھتے تھے اور کچلتے رہتے تھے، یہ ان ضعیفوں کو ابھارنے کے لیے آتا تھا یہ انقلاب۔ کہا یہ کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ۔ بڑی عجیب چیز، اگر صالح سے بات کرتے تھے تو ان کی باتوں ان کے اعتراض کا تو جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ اب اس کے بعد وہی ٹیکنیک وہ ہر دور کا مفسد نظام کرتا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جانے والی جماعت تھی، اس جماعت کے اندر کسی طرح سے وسوسے پیدا کے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ادھر سے تو الگ ہو گئے۔ وہی الملأ الذین، یاد ہوگا آپ کو جو میں نے بتایا تھا، ہر رسول کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوتی تھی، وہ جن کے برتن بھرے ہوئے ہوتے تھے، جنہوں دیا کوٹھیاں جو دانے ہوں سن، پنجابی جنہوں کہتے ہیں، یہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح کو تو چھوڑ دیا، وہ جو ان کی جماعت کے لوگ تھے نا، ان کے اندر چلے گئے۔ اب جا کے نہایت ناصر مشفق بن کے ان سے پوچھتے یہ ہیں کہ یار ایمانداری سے بتاؤ کہ تم واقعی سچ مچ سے سچا سمجھتے ہو جو اس کے ساتھ ہو رہے ہو، یا کوئی اور ہے اس میں، کوئی اور بات ہے؟ اب دیکھتے ہیں یہ وسوسہ اندازیاں کس قسم کی گھنٹوں لگا رہے ہیں، وسوسے پیدا کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر۔ واقعی تم اس کو سچے دل سے سچا مانتے ہو، تم جو اس کی طرف آ رہی ہو؟ وہ سچا ماننے والے جو تھے وہ کون سی ایسی سازش تھی جو یہ نبی کرتا ہے؟ یہ تو کسی قسم کی 420 نہیں کرا کرتے، ان کا کریکٹر اتنا اونچا ہے، انہوں نے یہ کرنا کیوں؟ سیدھی سیدھی کھلی کھلی بات ہوتی تھی، اس لیے اس طرح درپردہ سازشیں کرنے سے بھی کچھ نہیں یاد آتا تھا ان کے۔ وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہاں بھائی ہم تو سچا ہی سمجھتے، اب وہاں سے مایوس ہو جاتے تھے۔ بات کیا تھی جسے فساد کہا گیا ہے؟ اب آ گیا وہ تیسرا جرم، یا وہ تیسری قوم جس کے جرم کبیرہ کے متعلق کہا کہ اس سے وہ قوم تباہ ہوگی اور اس سے ہر وہ قوم تباہ ہوگی جس کے ہاں یہ نظام ہوگا۔ معاف رکھیے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، وہ غلط نظام کیا تھا جسے فساد کہا گیا، جس کا نتیجہ تباہی بتایا گیا۔ کہا یہ کہ ان لوگوں کی معیشت کا مدار غلہ بانی پہ تھا، یہ بھیڑیں پالنا، مویشی پالنا۔ اس دور میں ابھی یہ انڈسٹری تو ہوتی نہیں تھی، زراعت میں بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی۔ مویشی پالنا بہت بڑا معیشت کا مدار ہوتا تھا۔ مویشی پالنے کے لیے چراگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں چشمے ہوتے ہیں، ان چشموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سرداران قوم جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے تمام چراگاہوں اور ان کے اندر بہنے والے چشموں کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دے رکھا ہے۔ ان کے جانور وہاں چرتے تھے، وہی وہاں پانی پیتے تھے۔ غریبوں کے جانور، ان کے یہاں کا کہیں کبھی بچا کھچا پانی کہیں آگے بہتا ہوا چلا جائے تو وہاں سے وہ پی لیتے تھے۔ کہیں دور جا کے جنگلوں میں کہیں گھاس نظر پڑی تو وہاں اپنی بھیڑوں کو چرا لاتے تھے۔
یہ مالک بنے ہوئے تھے کس چیز کا؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا کی زمین کے انسان مالک. سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے نا کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خدا کی زمین پر اپنی ملکیت جتا کے تم خدا جیسے اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہو. یہ خدا بننا ہے. آپ غور کیجئے کس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے. کم از کم 4000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. نظر آتا ہے کہ یہ جو زمین پہ لکیریں مار کے یہ میری اور تیری کا قصہ تھا تو بڑا پرانا چلا آ رہا ہے. وہ تو 4000 سال پہلے کی بات تھی. آج بھی جب آپ یہ بات ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ذرا معقول طریقے سے بات تو کیجئے کہ یہ زمین جو انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے وجود میں آ چکی تھی کسی طرح سے بنی ہوئی تھی. انسان اس کے بعد یہ آئے. یہ ہوا، پانی، یہ روشنی، حرارت، جن چیزوں پر زندگی کا مدار تھا وہ ساری چیزیں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے مہیا کر دی تھی کیونکہ وہ رازق اور وہ رب ہے. اور یہ ساری چیزیں تمام انسانوں کے لیے تھی جن کو یہاں پیدا کیا. انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ سارے دابا کے لیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کے بندوبست خدا نے نہیں کر دیا ہوا. یہ تمام انسانوں اور تمام ذی حیات کے رزق کا ذریعہ تھا. زمین جس میں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کسی کی ذاتی ملکیت میں یہ آ کیسے سکتی ہے؟ ذرا سوچیے تو صحیح. زمین جو کسی کے پاس آج میرے پاس ہے یہی ہوگا کہ میں نے اس سے خریدی میری ملکیت ہو گئی. چوری کا مال اگر کسی سے خریدا جائے تو وہ ملکیت ہو جاتی، وہ تو دونوں اندر چلے جاتے. غصب کا مال چاقو سے اگر کوئی شخص جا کے خریدے اس کا تصرف جائز ہو جاتا ہے اس سے. یہ جس نے بیچی ہے پوچھئے کہ اس کے اوپر اس کی ملکیت کیسی تھی. اس نے کہا کہ صاحب میں نے تو اپنے باپ سے وراثت میں لی تھی. کہا یہ ٹھیک ہے. چوری کا ڈاکے کا مال اگر وراثت میں آ جائے بیٹے کے پاس تو اس سے باز پرس نہیں آتی کہ میں نے وراثت میں لیا ہے. آپ کے والد ماجد نے یہ زمین کیسے لی تھی کہاں سے؟ اس کو چلیے ذرا پیچھے کی طرف. آپ دیکھیں گے کہ آخر میں سب سے پہلا مالک جو ہے وہ دھاندلی سے مالک بنا ہوا ہوتا ہے. اس نے نہ کسی سے خریدی ہوتی ہے نہ ورثہ میں لی ہوئی ہوتی ہے. زمین خدا کی یہاں سے تو اس نے پتہ لگایا نہیں. بڑی صاف سی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو چیزیں تمام مخلوق کی پرورش کے لیے خدا نے مفت دی ہیں ان کے اوپر کسی کا ذاتی قبضہ یا اسے کہنا میری ذاتی ملکیت ہے یہ کسی منطق کی روح سے جائز ہی نہیں ہو سکتا. تو بات تیسری کام یہ آئی ہمارے سامنے. کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی چراگاہیں وہ چشمے وہ ذاتی ملکیت میں لیے ہوئے تھے. غریبوں کے مواشیوں کو اس میں نہ پانی پینے دیتے تھے نہ چرنے دیتے تھے. یہ تھا فساد فی الارض جسے قرآن نے کہا ہے. قرآن نے یہاں زیادہ تفصیل تو نہیں دی اور آگے چلیں گے آئیں گی تفاصیل. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اچھی قوت کے انسان تھے. قبیلہ بڑا ہوگا یہی تھی اس زمانے میں قوت کی باتیں ہوتی ہیں. جماعت بھی اچھی خاصی بڑی ہوگی کیونکہ ان سرداروں کو بہرحال ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑی. ایگریمنٹ کیا گیا. ایگریمنٹ کیا تھا؟ اب یہاں وہ بات آتی ہے دو لفظ عزیزان من. یہ سارا مسئلہ زمین پر ذاتی ملکیت کا دو لفظوں میں طے ہو جاتا ہے خدا سے. ایگریمنٹ میں لکھا کیا گیا
سوال تو یہ تھا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت کی زمین ہے، یا تو یہ ہوتا کہ اس میں سے یہ کہتے کہ نہیں آدھی ہماری ملکیت میں آئے، تو وہ تو پھر ملکیت کا قصہ ہو گیا۔ جب تمہاری ملکیت ناجائز ہے تو ہماری ملکیت کیسے جائز ہو جائے گی؟ آپ دیکھتے ہیں نبی کا معاہدہ کیا ہو رہا ہے، کیا الفاظ کیا بطور آج کے لکھے جا رہے ہیں اس معاہدے میں۔ معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے مواشیوں کے لیے چراگاہیں ہیں نا، ایک اونٹ یا اونٹنی تمہارے سامنے آتی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ سردار فتح خان کا اونٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کرے گا پھرے گا پیے گا کھائے گا۔ اسی اونٹ کا بھائی نتھو کا معیار بند ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ نہیں آ سکتا یہاں۔ انہوں نے کہا کہ میاں یہ جو دو اونٹ ہیں یہ ان میں کیا فرق ہے جی؟ یعنی تم نے خود اس کی نسبت کر دی ایک کی خان صاحب کی طرف، ایک کی بیچارے کمہار کی طرف، اور شامت آ گئی ان اونٹوں کی۔ کہا کہ یہ جو ذی حیات ہیں اس زمین کے اوپر یہ نہ نتھو خان کے ہوتے ہیں نہ شریف کمہار کے ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ معاہدے میں لکھا گیا ہے ہذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا کا جانور ہے، خدا کی اونٹنی ہے۔ آپ نے دیکھا نسبتوں کے کاٹ دینے سے کہاں لے گئے اس کو، اب اس کی ذاتی پوزیشن جو ہے وہی رہ گئی، نسبت کی پوزیشن بالکل ختم ہو گئی، نہ کسی سردار کی اونٹنی نہ کسی کمی کی اونٹنی۔ کہا ناقۃ اللہ، خدا نے پیدا کیا تھا اس کو۔ کہا جی ٹھیک ہے ناقۃ اللہ۔ کہا فذروھا، کھول دو اس کے یہ بند، اس کی رسیاں چھوڑ دو اس کو، کاہے کے لیے؟ تاکن فی ارض اللہ، یہ خدا کی اونٹنی وہ خدا کی زمین، تھی چاچے لگ جائے درمیان اللہ دو لفظوں کی ناقۃ اللہ اور ارض اللہ، یہ زمین خدا کی، یہ خدا کی مخلوق، خدا کی مخلوق کو خدا کی زمین میں چڑھنے دو، تمہارا کیا لیتے ہیں؟ یہ کتنی اونچی بات ہے عزیزان من جو قرآن پڑھ جائے۔ کیا تھے یہ داعیان انقلاب جو آتے تھے؟ کہتا ہوں آج بھی اگر یہ جتنا بھی آپ کے ہاں فساد نچتا ہے ملکیتوں کا، یہ سوال سامنے رکھ لیا جائے، یہ خدا کے بندے، یہ خدا کی زمین، خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے رہنے دو، یہ ان میں سے تم کون ہوتے ہو کہ یہ زمین تمہارے قبضے میں تمہاری ملکیت میں آ جائے؟ یہ تو خدا کی زمین تھی، یہ خدا کے بندے۔ یہاں انہوں نے ناقہ کے متعلق کہا کہ اس دور کے اندر مویشیوں کو پالنے کی بات ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے اس میں یہ ہے عباد اللہ اور ارض اللہ، حضور نے کہا ہے خدا کی زمین اور یہ خدا کے بندے، خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے رہنے دیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نظام آ گیا تھا کہ جس میں زمین پہ ذاتی ملکیت نہیں باقی ہوئی، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی آئے اتنا بڑا انقلاب لے کے۔ تو پہلے نبی کے متعلق یہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ بات تو 4000 سال پہلے سے شروع ہو گئی تھی، وہ تو پھر جب نبی کا لایا ہوا دین مذہب میں بدلتا ہے، یہ مذہبی سندیں ہیں جو آپ کو ذاتی ملکیت کے حد میں دی جاتی ہیں۔ یہ جو آج پیش کر رہے ہیں نا کہ زمین کیا یعنی ملکیت اٹھانا تو ایک طرح وہ تو کہتے ہیں نا کہ اس کی حد بندی کرنا ملکیت کی، یہ بھی خلاف شریعت ہے، دین کے خلاف نہیں کہہ سکتے، شریعت انسانوں کی بنائی ہوئی ہوتی، دین تو یہ کہتا ہے ناقۃ اللہ ارض اللہ فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ یاد رکھو یہ اب عہد نامہ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، رسیاں کھول دی گئی ہیں ان جانوروں کی، کیا ہوتا ہے فذروھا، رسیاں کھول دی گئی ہیں ان کی۔ اب اگر تم نے اپنی قوت کے نشے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچائی تو وہ خدا جس کے یہ جانور ہیں وہ تم سے پوچھ لے گا۔ کیا بات، ابھی تک تو یہ بات تھی نا کہ یہ بیچارے جلا ہے، کمہار، سب کے چھوٹے چھوٹے غریب رے،
چھوٹے چھوٹے زمیندار کاشتکار یہ ان کے مواشی ہوتے تھے. انہیں کرنے دیجیے جو اپنا کرتے ہیں, آپ توجہ دوسری طرف رکھیے کہ یہ تم سمجھتے تھے کہ یہ ان کے جانور آ گئے, مار مار کے ان کو ہٹا دیے, وہ غریب کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے تمہارا. کیسا ایک منطقی ہے کہ میں کہا ہے ان سے, حضرت صالح کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ جانور نہ فتح خان صاحب کا ہوتا ہے نہ نتو کمہار کا ہوتا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اگر اللہ کی مخلوق کو تم نے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو جس کی یہ مخلوق ہے وہ تم سے سمجھ لے گا. کہا اسے کہتے ہیں عذاب خداوندی. درس میں نہیں بولا کرتے, بعد میں بات کیا کرتے. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ پہلی بار آئے ہیں نا, آہستہ آہستہ آپ کو آداب محفل کا پتہ چل جائے گا. درس کے دوران میں نہیں پوچھتے, بعد میں یہاں پوچھتے. پہلی دفعہ آئے عزیزم, ابھی تو تمہارے ذہن میں سینکڑوں آیتیں آئیں گی جو بتائی ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ یہ قاعدے نکلیں گے. خاموش رہو. جی یاد رکھو اس خدا کا عذاب گھیر لے. عزیزاں نے من کبھی وہ تو صرف وہ اونٹنیاں تھی جن کو کہا گیا خدا کی ناقۃ اللہ. کبھی انسانوں کو بھی عباد اللہ بنا دیا جائے نا, اور پھر کوئی انہیں تکلیف دے تو پھر دیکھیے کہ وہ خدا کس طرح سے پکڑتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم خود بھی عباد اللہ تو نہیں بنتے, ہم بھی تو کسی نہ کسی انسان کے عبد بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کو جان کرنے کی فکر کرتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ سمجھ لے گی. عبداللہ جو ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا کوئی آقا اپنے نوکر کے متعلق جو کچھ کرتا ہے, کسی کا نوکر کو باہر کو گاڑی دے کے دیکھے کس طرح سے ہجوم کر کے وہ آ جاتا ہے. عزیزاں نے من خدا کا اب جو ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچائے اور خدا بیٹھا ہوا دیکھتا رہے کہ کچھ نہ کہے. وہ اس قابل ہی نہیں جو ایسا کرے کہ اس کو ایسا کہا جا سکے. وہ بڑا غیور واقعہ ہوا, لیکن وہ اپنے آپ کو کا وعدہ دیا جاتا ہے. وہ بھی اگر اسے ناقۃ اللہ نہ کہتے, ان انسانوں کو ہی وہ وعدے میں لکھا جاتا, پھر بات انسانوں میں ہی رہتی. خیر فرمایا آپ نے, بات کہاں جا پہنچتی ہے. خدا کی حفاظت لینی ہے تو خدا کی حفاظت کے تلے تو آؤ پہلے. لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ پھر گئے اپنے وعدے سے. اور یہ ہوتا ہی سمجھ لیا ہوگا کہ کون پوچھنے والا ہے. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. وعدے سے پھر گئے, انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو صالح نے کہا کہ کوئی بات نہیں, 2-3 دن تک اور مہلت کا وقفہ ہے, اور اس کے بعد تم دیکھو کہ عذاب کیا آتا ہے. میں یہ چیزیں اس سے پیش تک بڑی شرح بس سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں عذاب آتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کا ان اعمال سے کیا تعلق ہوتا ہے. یہ تو جو غلط نظام ہوتے ہیں انسانوں کے, ان کے پیدا کردہ فطری نتائج ہوتے ہیں جن کو ہم عذاب اور تباہی کہتے ہیں. آسمان سے پتھر نہیں برسا کرتے, یوں سیلاب ایسے نہیں آ جایا کرتے بستیوں میں. خدا کا عذاب یہ اس وقت بنتا ہے جب انسانوں کے غلط نظام کے نتائج کی شکل میں یہ چیزیں آتی ہیں. بہرحال یہ چیز بڑی تفصیل سے آ چکی ہوئی ہے آپ کے سامنے. یہاں تو اتنا ہی کہا, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ. جب وہ مہلت کا وقفہ گزر گیا
وہ غلط نظام، اس کے آنے والے غلط نتائج، تباہ کن نتائج و عواقب اس درجے پہ پہنچ گئے کہ جہاں سے پھر واپس نہیں جا سکتے. وہ آخری لمحہ جو مہلت کا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر خدا نے صالح اور ان کے ساتھ جو ان کی جماعت تھی ان کو محفوظ رکھا اس عذاب سے. اس عذاب میں ایک چیز یہ بھی آئی، خزی یہ یوم دن، رسوائی اس دن کی. اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن میں عذاب خداوندی کو رسوا کن عذاب بہت کچھ کہا. اللہ خزین فی الحیات الدنیا، وہ تو آیت سورہ بقرہ کی میں نے کہی تھی 2/85، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس نظام کے کسی ایک حصے کے اوپر تو عمل کرو اور دوسرے سے انکار کر دو، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کرے گا، ایسا کرے گا، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ خزین فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری بھی ہوگی. خدا کا عذاب جو ہے جسے تباہی کہتے ہیں، بربادی کہتے ہیں، ایک تو ٹھیک ہے یہ طبی طور پہ جسے استخلاص قومی اس نے کہا ہے، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے. اس کے ساتھ خزین فی الحیات الدنیا کی ذلت اور مسکنت جسے قرآن نے کہا، ذلیل ہو جاتی ہے وہ قوم. سب سے بڑا عذاب خدا کا یہ ہے کوئی قوم ذلیل ہو، اور اس سے بھی بڑا عذاب یہ کہ اپنی نگاہوں میں خود اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنے لگ جائے. خدا نے انہیں اس ذلت سے بچا لیا، اس رسوائی سے بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے. خدا کا مکافات عمل کا قانون جو ہے، ابھی میں عرض کروں گا کن الفاظ میں بات کہی ہے قرآن نے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان لوگوں کے اوپر وہ تباہی آئی، بے حص و حرکت، ان گھروں کے اندر پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور اس طرح سے وہ بستیاں اجڑی گویا ان میں کبھی کوئی رہا ہی نہیں تھا. یہ ہے بستیوں اجڑنے کا. وہی پچھلی قوم عاد کے سلسلے میں بھی آپ کو معلوم ہے نا، آخر میں یہ کہا گیا تھا، یہ ہم لوگوں کے متعلق کہا ہے. جو بعد میں مخاطب ہیں، جو سننے والے ہیں، کہ قصہ تم نے سن لیا، الا خبردار ہو گئے، اب سن لیا تم نے انجام اس قوم کا. الا ان ثمود اکثر ربہم، دیکھا تم نے ثمود نے خدا کے قوانین سے سرکشی برتی. الا سن رکھو، بعدا للثمود، دنیا کی تمام خوشگواریوں سے محروم ہو گئی وہ قوم. الا سن رکھو، کان کھول کے سن لو. ہم یہ کہانیاں راتوں کو سلانے کے لیے نہیں بیان کیا کرتے، سوتوں کو جگانے کے لیے بیان کیا کرتے ہیں. یہ الا آپ دیکھتے ہیں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ کھٹکھٹا دینے والا ہے. دوسرے مقام پہ اس عذاب کے متعلق ایک لفظ کہا ہے، سورہ الشمس ہے، جی ہاں 91 91/14، 91/14. بات وہی ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کے رسول نے ان سے کہا یہ خدا کی اونٹنی ہے، باریاں باندھ لو، اپنی اپنی باریوں پہ سب اونٹنیاں جا کے پانی بھی پئیں اور چریں. فکذبوہ فعقروہ، انہوں نے اس اپنے عہد نامے کی تکذیب کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا. بات شروع کی تھی کہ انہوں نے فساد مچا رکھا تھا، ناہمواریاں پیدا کر رکھی تھی، طبقات بنا رکھے تھے. پہلے انسانوں کے طبقات بنائے، حالانکہ انسانوں کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تمام انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہیں. اب ان میں سے اس قسم کی طبقات بنانے کے یہ شرفاء کی جماعت ہے، یہ صاحب عزت ہے معاشرے میں،
یہ ذلیل اور کمینے لوگ ہیں. سب سے بڑی ناہمواری تو یہی. یہ عزیزان من معاشرے میں جو مختلف کام مختلف لوگ کرتے ہیں یہ ناہمواری نہیں ہوتی. یہ تو تقسیم عمل ہے معاشرے کا، تقسیم کار ہے. مختلف قسم کے کام مختلف لوگ کرتے ہیں، اسے تعاون کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن اگر یہ تقسیم کار ہی وجہ عزت اور ذلت بن جائے تو جو کدال ہاتھ میں لے کے زمین کو کھود رہا ہے اسے اس اوورسیئر کے مقابلے میں ذلیل سمجھا جائے کہ جو وہ کھڑا انسٹرکشن دے رہا ہے. یہ ہے طبقاتی تقسیم. یا ان کے معاشی نظام کے اندر، ان کی معاشی ضروریات کے اندر یہ تفریق پیدا کی جائے کہ یہ شخص کیونکہ کدال کام کرنے والا ہے اس کو تو 3 ہی روپے روز کے ملیں گے، ہاں ان کے بیوی بچے بھوکے کیوں نہ رہ جائیں، جھونپڑی میں اس کو عمر بسر کرنی پڑے گی، پھٹے پرانے کپڑے اس کو پہننے پڑیں گے، اور یہ اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو اعلیٰ درجے کی پوشاک بھی چاہیے، نہایت اعلیٰ درجے کی کوٹھی بھی چاہیے، ایک موٹر بھی چاہیے، کوئی نوکر بھی چاہیے. تقسیم کار اگر انسانوں کے اندر وجہ عزت اور ذلت بن جاتی ہے یا اس میں معاشی تفاوت ایسا پیدا کر دیتی ہے کہ ایک کی ضروریات بھی پوری نہ ہو اور دوسرا عیاشیاں کرتا پھرے، اسے کہتے ہیں طبقاتی تقسیم. یہ ہے چیز جس کو مٹانے کے لیے آسمانی انقلاب آتا ہے. تقسیم کار کو نہیں مٹایا جاتا، قرآن میں موجود ہے. یہ مختلف درجات جو تمہارے ہاں کام کے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، باہمی تعاون معاشرے کے اندر تمہارا بڑھے. لیکن یہ نہ تو یہ باعث تکریم و ذلت ہونا چاہیے، نہ یہ چیز ہو جانی چاہیے کہ ایک کی تو ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو اور دوسرے کے ہاں کوٹھیاں بھری ہوئی ہوں، جیسے قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین. یہ ہے وہ تفاوت، وہ ناہمواریاں جن کو مٹانے کے لیے آیا. میں نے کہا اس لیے کہ دیکھیے وہ جو جسے تباہی ہم کہتے ہیں اس تباہی کو قرآن نے کن الفاظ میں استعمال کیا. زمین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے الفاظ کا اعجاز ہوتا ہے عزیزان من. کہا یہ کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے خدا نے ان پر رولر پھیر دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ طبقات کو مٹا کے ہمواریاں پیدا کرنے کے لیے مخصوص مثال کس قسم کی دی جا رہی ہے. سہاگا واہ دیتا ہوتے پنجابی ساڈے کہندے ہوندے ہیں، سہاگا واہ دیتا جی انہوں تو جنہیں وڈیاں وڈیاں چیلیں ہوں انہوں نے پھر تو باقی نے برابر کر کے تریا جاتا ہے. بڑا درجہ ہو تو دمدمہ ہوتا ہے. ہاں یہ کر دیا اور اس کا نتیجہ کر کیسے دیا دیکھیے. بزندے ہم یوں ہی نہیں کہ ہمارے من میں آ گیا، ہم نے کہا کہ اچھا آج روڈ ادھر لے جاؤ. بزندے ہم ان کے جرائم کی وجہ سے یہ چیز کی ہے، نتیجہ فسواہا، ہماری پیدا کر دی ہم نے. لیول کر دیا جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہے اس کا ترجمہ. فساد کو مٹانے کے لیے جیسا میں نے ابھی عرض کیا یہ اب ظاہر ہے کہ وہ صرف اس بستی کو تباہ کر دینا ہی مقصود نہیں تھا، اس نظام کو بدلنا مقصود تھا. اس غلط نظام کے اوپر رولر پھیر دیا اور اس کے بعد فسواہا، ہموار کر دیں اونچ نیچ وہاں. مساوات محمدی کے الفاظ تو آپ نے بہت سنے ہوں گے. یہ وہی ہے فسواہا جسے کہا ہے. وہ تو یہ صورت پیدا ہونی چاہیے جب مساوات کو ہوتی لیولنگ ہو جائے، اس کے مطابق اونچ نیچ مٹ جائے.
عزت و ذلت کے معیار اور ہو جائیں، معاشی ناہمواریاں مٹ جائیں اس کے بعد۔ یہ ہے قوم سمود کا وہ قصہ جو یہاں چند الفاظ میں بیان ہوا، کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کی بات۔ تو تیسرا جرم، یہ تیسری قوم سامنے آئی اور تیسرا جرم آ گیا کہ خدا کی دیا ہوا رزق اور اس کے ذرائع جس میں سے رزق پیدا ہونا ہے، انہیں اگر ذاتی ملکیتوں کے اندر لے لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس قوت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، دولت بڑھتی چلی جائے گی، وہ ان چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ قابض ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے انسان ان سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلے اس طرح سے وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے یہاں کے قانون شریعت بنیں گے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون شریعت میں کہہ رہا ہوں۔ باپ سے بیٹے کی طرف آئے گی تو یہ ورثہ ہو گئی صاحب، اور ورثہ تو قابل اعتراض ہی نہیں ہوتی۔ بیچ دی دوسرے کے پاس، بیچ دی چیز، دا جو ہے وہ تو حلال ہے کہہ دیتے ہیں صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ شریعت والے کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ جو اونچ نیچ تھی، ناہمواری تھی، دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یہ تھا وہ پیغام خداوندی جو 4000 سال پہلے حضرت صالحہ کی زبان سے وہاں آیا، اور یہ ہے وہ بنیادی اصول جو قرآن نے دیا ہے پیدائش رزق کے متعلق، جو ذرائع ہیں، جو چیزیں ہیں ان کے متعلق، کہ خدا کی اونٹنی خدا کی زمین، خدا کے بندے خدا کی زمین، وہ سیدھی سی بات ہے، یہ ان کے لیے مساوی طور پر کھلی رہنی چاہیے۔ سوال للسائلین قرآن نے کہا ہے نا دین کے متعلق، وہاں بھی یہی چیز ہے، سوال للسائلین، تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا باتیں تو یہ 4000-5000 سال پہلے کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ابدی حقائق ہیں کہ جن کی تکذیب باطل کا نظام قائم کرنے والے انسان ہمیشہ کرتے چلے آئے۔ خدا کے انقلاب لانے والے پیغامبر اس کو مٹاتے چلے گئے، صحیح نظام کو قائم کرنے کی دعوت دیتے چلے گئے۔ آج آپ اپنے دور میں آ جائیے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس باطل نظام کو صحیح ثابت کرنے والی تمام کوششیں جتنی بھی تھیں، خواہ وہ ان جاگیرداروں کی طرف سے تھی، سرمایہ داروں کی طرف سے تھی، اور خواہ اس کی سند میں مذہبی پیشواؤں نے بھی اپنے فتوے دے رکھے تھے، انسانوں کا تجربہ اسے کس طرح سے باطل ثابت کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان اس غلط نظام سے تنگ آ کر خود اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے جو نظام چلا آ رہا ہے۔ یہ حصہ لا تو انسانوں کے اندر اپنے تجربے سے آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ صحیح کیا ہے جسے اللہ آپ کہتے ہیں یہ ہے نہیں ابھی نگاہوں کے سامنے، اس لیے یہ اس غلط سے نکل کے بھی صحیح پر ابھی نہیں آئے۔ یوں کہیے کہ برزخ کے اندر ابھی تک یہ تڑپ رہی ہے انسانیت، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یہ کہ کہیں سے صحیح راستہ مل جائے۔ یہ ذمہ داری تھی اس قوم کی کہ جو وارث تھی اس کتاب اللہ کی، لیکن یہ عجیب تاریخ میں تماشا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ باطل کے نظام کی تکذیب کرنے والے صحیح نظام کے دعوت دینے والے آتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ مخالفت وہ کرتے ہیں جو مذہب پرست طبقہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب پرست طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب پرست طبقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب پرست طبقہ ہر اس شخص کی مخالفت کر رہا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں،
یہ مفاد پرستی ہے، اور مفاد پرستی کی سب سے سہل ترین اور سب سے زیادہ گھناؤنی شکل مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے۔ یہ باقی کتنے میاں ذمہ دار کتنا ہی بڑا ہو، کہیں جا کے باہر اس کو پیمکائی بنا دیکھن جا گیا ہے نا، یہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، بڑے دھندے کرنا پڑتے ہیں اس کو، مقدمے بازی میں رہا ہوا ہے، کوئی ڈال کھول کے لے گیا ہے، وہاں دنگا فساد ہو گیا، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ساہوکار کو بھی اپنی اسامیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ یہ مذہب پرست طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا اور سب سے زیادہ چوکھا کھاتا ہے۔ یہ عجیب قسم کی سرمایہ، یعنی سرمایہ کے بغیر سرمایہ داری ہو رہی، سرمایہ کا محاصل مل رہا ہے بغیر سرمایہ کے، کچھ انویسٹ نہیں کیا، نالے گوڑے تم دینے عام۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کی طرف سے تو مخالفت ہونی ہوئی سب سے پہلے، اور پھر وہ طبقہ جو ہے اسے اس کی موج ہو جاتی ہے، وہ خود سامنے نہیں آتا، ان کو آگے لے آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ صاحب شریعت حقہ کا فیصلہ یہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جس زمانے میں یہ ہے نا، یتیم پوتے کو دادا کی وراثت سے ورثہ نہیں ملتا، یتیم جو ہو گیا یعنی اس کا باپ چونکہ نہیں ہے، لاوارث اور یتیم ہے، آپ کو پتا ہے یہ آپ کی شریعت حقہ کا یہ فیصلہ، یعنی ان کی حقہ کہ اگر کسی ایک بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کی دادا کی زندگی میں تو وہ یتیم رہ جاتا ہے۔ جب یہ دادا مرتا ہے نا تو اس کی لاکھوں روپے کی جائیداد ان کے حصے میں آ جاتی ہے جن کا باپ زندہ ہے۔ یہ جس کا باپ مر گیا ہے نا، اس کو کچھ نہیں ملتا اس میں سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی نظام خدا دینے والا ہے، بالکل قرآن کے خلاف۔ میں نے اس کے خلاف جس زمانے میں آواز اٹھائی، وہ آئلی قوانین جس زمانے میں بن رہے تھے، تو میں تو اس زمانے کا سب سے بڑا کافر ہوا ہوں نا۔ اس میں یہ بھی تھا جو مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا ہوا، اس میں یہ بھی ہے یتیم پوتے کو یہ حصہ دلاتا ہے۔ جی ہاں، ایک دفعہ ایک بہت بڑے ذمہ دار آئے میرے پاس، ان کے ان یتیم پوتوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا، ان کا باپ زندہ تھا، ان پوتوں کی حالت یہ تھی اس شخص کے، یعنی اس باپ کے بیٹوں کی، کہ ایٹیسن کالج میں وہ پڑھتے تھے۔ باپ فوت ہو گیا، اس کی اپنی جائیداد نہیں تھی، یہی تھی باپ کی جائیداد، اس کی آمدنی بند ہو گئی۔ دادا فوت ہو گیا، وہ بے گھر بے در ہو گئے، وہ بچے، ساری جائیداد چچا لے گیا اور اس کے بیٹے۔ وہ آئے، بہرحال اس زمانے میں بہت سے یہ آتے تھے میرے پاس، وہ جو دادا صاحب تھے انہیں بھی میں نے بلایا، وہ خود آئے۔ عجیب منظر تھا یہ، شریعت کیا کرتی ہے۔ وہ رو رہے تھے، کہتے تھے کہ مجھ سے خود دیکھا نہیں جاتا ان کا حال، ان بچوں کا، میں چاہتا ہوں ان کو حصہ دوں لیکن ڈرتا ہوں خدا رسول سے کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور وہ ایسا کہنے میں مجھے نظر آتا تھا مخلص تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا میں جب بھی یہ کرنے لگتا ہوں فوراً آ جاتے ہیں وہ مولوی صاحب اور وہ مفتی صاحب، اب جو میں کوئی دینا چاہتا ہوں وہ خیرات کے طور پہ ہی ہے۔ کہنے لگا وہ میرے پوتے لیتے نہیں۔ کیا بات؟ وہ روتا تھا کہ کیا کروں، شریعت کے خلاف کیسے جاؤں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخالفت ان کی طرف سے ہوتی، اسی لیے جب فرعون نے دیکھا کہ بات نہیں بنتی حضرت موسیٰ کے پاس، اس نے اس دن کی بات ختم کر دی، کہا کہ موسیٰ کسی اور دن پہ اسے اٹھا رکھتے ہیں، بہت بڑا ایک مدرسے کا میدان گرم کریں گے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا گیا، قرآن بتاتا ہے جتنے مذہبی پیشوا تھے نا اپنے یہاں کے بڑے بڑے یہ مندروں کے، ان کو بلایا،
اور انہیں کہا کہ صاحب یہ بات مذہب کی کرتا ہے، ہمارا جو یہ میدان نہیں، تمہارا میدان ہے، تم آؤ اس کے ساتھ دیکھو. ہمیشہ حامان کو سامنے کر دیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا معاشرہ بھی جو تھا تھوڑا سا وقت، اس میں بھی یہی کیفیت تھی جو یہاں بتائی گئی ہے قوم عاد کی، قوم سمود کی. مصر سے بھاگ کے جب یہ گئے ہیں، بھاگ کے گئے تھے جان بچا کے، انہی سینا کی وادیوں سے آگے گزرے. مدین کی بستی کے باہر ایک چشمہ تھا، پیاؤ تھا، درختوں کے بھی کچھ جھنڈ تھے. ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے سستانے کے لیے. سوچ رہے ہوں گے کہ فرعون کا وہ معاشرہ، وہاں کا ماحول کس قدر استبداد ملوکیت تھا، وہاں سے بچ کے یہاں آ کے بیٹھے. یہ سورہ قصص جو ہے 28ویں سورت، دیکھیے گا سامنے اگر آپ 28 بٹا جی ہاں 22 23 24 آیتیں ہیں. بڑا عجیب ہوا انداز. بات یہی ہے، کہا کہ وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی سوچ میں، تو سامنے دیکھتے ہیں وہ پیاؤ پر کہ بھیڑیں آتی ہیں پانی پی پی کے پیٹ بھر کے واپس چلی جا رہی ہیں. 2 لڑکیاں ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ تذودان، ایک لفظ ہے. ان کی بھیڑیں پیاس کی شدت سے جانا چاہتی ہیں پانی کی طرف دوڑ کے، اور یہ ان کو زبردستی روک رہی ہیں پیچھے کی طرف. حضرت موسیٰ کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ اور بھیڑیں بھی جو جاتی ہیں پانی پی رہی ہیں، ان کی بھیڑیں یہ نہیں کہ انہیں پیاس نہیں ہے اس لیے یہ وہاں نہیں جانے دیتی ان کو. وہ بھیڑیں پیاس کی شدت سے تنگ آ کے جا رہی ہیں اس کی طرف، یہ روک رہی ہیں ان کو. یہ اٹھ کے گئے اور ان سے جا کے کہا کہ بیبیوں کیا بات ہے یہ، تم اپنی بھیڑوں کو جانے کیوں نہیں دیتی پانی پینے کے لیے؟ اور لڑکیاں کہنے لگی کس طرح جانے دیں، گھر میں صرف ایک مرد ہے، بوڑھا باپ، کمزور ناتوا، اور کوئی ہے نہیں. تو جن کے ہاں طاقتور مرد نہ ہو ان کی بھیڑیں ان لوگوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ جا کے پانی کیسے پی جائیں؟ ہم تو انتظار کریں گے جب یہ آخری طاقتور لوگ اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کے لے جائیں گے، تو پھر جو تلچھٹ بچے گی اس میں ہم اپنی بھیڑوں کو بھیج دیں گے. ہماری بھیڑیں ان کی موجودگی میں پانی کیسے پی سکیں؟ میں تو ان کو سنبھال رہی ہوں کہ آگے جائیں گی تو بھیڑوں کو مار دیں گے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا خدا کا نبی اس کا ہوتا. ابھی نبی ہوئے بھی نہیں تھے لیکن ہونے والے نبی میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. تھے تو کبھی آخر آگے بڑھے، اس کی ضرورت تھی جو سامنے آ جاتا. تگڑا کوئی بھی ہوئے وہ تو سامنے کوئی ہونا نہیں آتا. یہ گئے، انہوں نے اس کو پانی پلایا، وہ چلی گئی. اور اس کے بعد پھر یہ کی ہے فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. قرآن کا انداز جو پانی پلا کے آگے سائے میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. کہا کہ یا اللہ، مصر کو چھوڑا تھا کہ وہاں استبداد و ملوکیت کی جو چیرہ دستیاں تھیں وہ دیکھی نہیں جاتی تھی مجھ سے کہ غریبوں کے مظلوموں کے گلے کس طرح سے گھٹتے ہیں. یہاں آیا تھا کہ یہاں کی فضا تو آزادی کی فضا ہوگی. یہاں میں نے دیکھا کہ وہی استبداد ایک اور شکل کے اندر ہے. اب اس کے بعد تو جو تیری درگاہ سے مجھے ملے میں اس کا محتاج ہوں. میری سمجھ میں تو بات آتی نہیں کہ جاؤں کہاں، باہر زمینوں کے رکھتے ہیں آسماں پیدا. اب میری رہنمائی تیری طرف سے ہونی چاہیے. میں تو زمین کو چھوڑ سکتا تھا، ایک سرزمین کو چھوڑ کے دوسری میں آئے اور دوسری وہاں آ کے دیکھا بس شکل بدلی ہوئی ہے، استبداد وہی کا وہی ہے. اب تو میری رہنمائی کر کے کیا کیا جائے. یہ تھی پھر وہ جو رہنمائی ملی تھی اور اس کو لے کے پھر یہ وہاں گئے تھے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ وہ دور تھا جس میں کسی خاص مقام میں نہیں، عام روش ہی یہ تھی. خدا کا نبی یہ کرنے کے لیے آتا ہے عزیزان مان. جسے دین کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے
3 قومیں تو آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے دیکھا کہ ان کی تباہی کے لیے قرآن نے کیا کچھ کہا ہے. ہم بھی تو ایک بات سنتے ہیں نا ہمیشہ جمعے میں اور بھی خطبوں میں کہ مسلمانوں ہم ذلیل و خوار اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو چھوڑ. اور اس کے بعد جب آپ سنیں گے تو ان میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی کہ یہ چیز ہم نے کر دی اس لیے تباہ ہو گئے. بس وہ چھوڑ دیا. میں معاف رکھیے گا یہ نہ کہ یہ میں نماز کی تنقید کرتا ہوں، وہ بس یہاں تک صرف آ سکے گی بات سے نمازیں چھوڑ دی، سوٹ پہن لیے، شیو کر لیے، بال اس قسم کے رکھ لیے، وضع قطع ایسی بنا لی، یہ ان کی کیفیت ہو گئی. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کلبوں وغیرہ کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، معیوب چیزیں ہیں وہ. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم قوموں کی تباہی کے جرائم کون سے گناتا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک جرم بھی باہر نہیں گنایا جائے گا کہ ہم اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کہ جو ان قوموں نے ایک ایک نے الگ الگ کیا تھا وہ سارے جرائم ہماری قوم کے اندر آ گئے ہوئے. کیا قوم نوح کے وہ جرائم جو تھے کہ چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو ہم ذلیل وہ سمجھتے تھے، کیا یہ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے؟ کیا قوم عاد کا وہ جو اتنا بڑا جرم تھا کہ جب وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کے اوپر تو ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، کیا استبداد ملوکیت جس کا نظام جس میں ہم جیتے ہیں وہی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ قوم سمود کی کیفیت کہ خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی ہوئی نہ رکھی جائے، کیا یہی جرم نہیں ہے جو ہم جہاں نہیں ہم کرتے؟ یا آج ساری دنیا کے اندر بھی ہمارے ہاں نہیں ہو رہا؟ جرائم یہ ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی. اب تباہی کے لیے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب آسمان سے پتھر تو نہیں گرتے. وہ خزین یوم پہ قرآن کہتا ہے کہ ذلت اور مسکنت سب سے بڑا عذاب ہے جو آیا کرتا ہے. خدا نے لباس الجوع والخوف کہا تھا نا، تو سب سے بڑا عذاب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم ہر وقت ڈرتی رہے اور بھوک ہو. سوچئے تو صحیح کہ یہ عذاب خدا کا آیا ہوا ہے یا نہیں. اور اس کی وجوہات یہ ان قوموں کی جو داستان ہے وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. یہ ہے وہ اسباب عزیزان ایمان ہمارے زوال کے، ہماری تباہی اور بربادی کے. یہ پرانی قوموں کی داستانیں نہیں ہیں، یہ تو آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے، زندہ و شائندہ ہے. یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی. عزیزان ایمان اس تکلیف کے باوجود میں نے کچھ ہمت تو کر لی، وہی وقت دے دیا، 2-4 منٹ باقی ہے. قوم سمود کی داستان یہاں ختم ہوتی ہے. سورہ ہود کی آیت 68 تک ہم آ گئے ہیں، 69 سے آگے لیں گے. وہاں پھر قوم لوط کی داستان شروع ہوگی، ان مہمانوں کے قصے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.